बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मोहब्बत के कई दर्जे हैं। बिल्कुल इब्तदाई या सबसे जो छोटा दर्जा है वो अपनी ज़ात से मोहब्बत है। उससे ज़रा एक दर्जा बुलंद हो जाए तो फिर आप अपने ख़ानदान से मोहब्बत करते हैं। ख़ानदान में माँ से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, चूँकि ये तरतीब अल्लाह के रसूल ने बताई। फिर बहन भाइयों से मोहब्बत है। अच्छा, किसी एक ही मोहब्बत में आप बहन का हिस्सा लेकर भाई को नहीं दे सकते या माँ का हिस्सा लेके बाप को नहीं दे सकते। इन दोनों मोहब्बतों के बाद जो तीसरे दर्जे की मोहब्बत है वो समाज की मोहब्बत होती है, जिसमें आप उन लोगों से जो अनजाने होते हैं, उनके शक्ल की बुनियाद पे, उनकी जिस्म की बुनियाद पे, उनकी रूह की बुनियाद पे या कुछ मुश्तरकात की बुनियाद पे उनसे मोहब्बत करते हैं। इनसे शादियाँ भी होती हैं, इनसे बिज़नेस ताल्लुकात भी होते हैं। इनके साथ भी जो मोहब्बत है वो आप इनकी मोहब्बत में पागल होकर अपनी माँ और बाप की मोहब्बत उनको नहीं दे सकते। वो दर्जा अपनी जगह पे, ये मोहब्बत अपनी जगह पे। चौथी मोहब्बत मुल्क से होती है। ये मोहब्बत आपकी जान भी ले सकती है अगर आप आमादा हो तो। इसको शहादत कहा जाता है। हमें जो हमारे दीन ने बताया कि सबसे शानदार आदमी गैरतमंद है, सबसे शानदार आदमी वो निडर है, बेखौफ है, जो सरहद पे जाके लड़ता है और अपने मुल्क और मुआशरे की हिफाजत करता है। ये जिस हालत में फौत होगा उसी हालत में उठाया जाएगा, ज़ख्मों से चूर, और उसके ज़ख्मों से खुशबू आती होगी। सो इनसे भी बड़ी मोहब्बत होती है। कौम इनकी मोहब्बत में इनको तमगा इम्तियाज़ देती है, सतारा जुर्रत देती है, निशान हैदर देती है, पाकिस्तान के बड़े बड़े एजाज़ देती है, ज़मीनें देती है, इनके बच्चों की इज़्ज़त और इकराम होता है। पर इनकी मोहब्बत में किसी और की मोहब्बत को काट के उसको दे दिया जाए, ये भी नारवा और नाजायज़ होगा। उनका अपना इस्तेकाक। जो इसके बाद की मोहब्बत है वो मुल्क के कानून की है, मुल्क के आइन की है, और उस कानून और आइन की मोहब्बत को फिर कानून बना दिया जाता है। उसकी हिफाजत के लिए अदारे होते हैं, एक पूरा डिसिप्लिन, एक पूरी शानदार कौम बनती है ना, जिसके यहाँ कोई कानून ही ना हो, कोई असूल व ज़वाबित ना हो। वो तो जंगल होता है, जंगली जानवरों के लिए होता है, इंसानों में तो ये होगा। तो फिर बहुत सारे लोग हैं वो सारी उम्र इन कानून को बनाने, संवारने और उनकी हिफाजत में गुजार देते हैं, और उनकी पहचान ये होती है। जो आखिरी मोहब्बत है, जो सबसे बड़ी मोहब्बत है, वो अल्लाह की मोहब्बत है। रब वो है जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने लोगों की पहचान के लिए कबीले बनाए, उनकी बरादरियाँ बनाई, उनकी ज़ातें बनाई, उनको अलग अलग मुल्कों में अलग अलग नामों से, अलग अलग रंगों से पहचान बनाई। तो ये सारे वो लोग हैं जो उसके ताबे होंगे। जब भी अल्लाह की हराम और हलाल से किसी मुल्क का कानून टकराएगा तो वहाँ अल्लाह का कानून वाजिब होगा, फॉलो वो किया जाएगा, ये पीछे रह जाएगा। किसी घर की पसंद और नापसंद मुल्क के कानून से टकराएगी तो घर की चीज़ों को काट दिया जाएगा, मुल्क की बात मानी जाएगी, चाहे वो आपका बेटा हो चाहे आप बेटी हो। दर्जा बदर्जा नीति आते जाइए और दर्जा बदर्जा ऊपर जाते जाइए। पिछले दिनों एक साहब ने पोस्ट लगाई कि मैंने कुर्बानी न करने का फ़ैसला किया है और कुर्बानी के पैसों से मैंने अपने घर के बाहर एक कूलर लगा दिया। उसने कूलर की तस्वीर दी। अब या तो ये गलत फहमी है या ये गुस्ताखी है, दो ही चीज़ें हैं, तीसरी नहीं है। गलत फहमी है, हम उसे दूर किए लेते हैं। आप कूलर लगाना चाहते हैं, कूलर की बहनें लगाओ, कूलर के भाई लगाओ, पूरे मोहल्ले में लगाओ। किसने पाबंदी लगाई है? अपने पैसों से लगाओ, अब्बा से ले लो, अम्मा से ले लो। ये वो काम है जो आप करना चाहते हो लोगों की खैर के लिए, लोगों की भलाई के लिए, तो करो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अब्बा और अम्मा का जो हिस्सा है वो काट दो कि ए अब्बा और अम्मा, अगला एक महीना तुम फाके से रहोगे, तुम्हारे पैसों, तुम्हारे खाने, तुम्हारी अद्वियात से मैंने पैसे काट के तो ये कूलर पे लगा दिए। कूलर किसके लिए लगाया? लोगों के लिए। तो लोगों के लिए लगाना है तो अपनी तरफ से लगाओ। दूसरे का हक, इस्तेहकाक या जो लाजिम है उस पर आपकी मर्जी नहीं चल सकती। जो अल्लाह का कानून है या अल्लाह के वाजिबात हैं, अल्लाह के महरमात हैं, ये जो कुर्बानी है ये छौके नहीं की जाती। रब ने अपने एक बंदे को प्यार किया, उसकी एक अदा को मुस्तकिल सुन्नत बना दिया, और सुन्नत बनाने के साथ ही उस बंदे के नाम को रहती दुनिया तक
درود شریف کا حصہ بنا دیا. جب بھی ہم درود شریف پڑھیں گے، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، تو اللہ ابراہیم و علی آل ابراہیم، یہ پورا اس کا حصہ، یہ حضرت ابراہیم کی اطاعت، ان کے بیٹے کی اطاعت کی یاد میں اللہ نے ایک ریچول بنا دیا، یہ کرنا ہے تم نے ساری عمر. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہارا گوشت اور ان کا جو خون ہے وہ نہیں مجھ تک آتا، تمہاری نیت مجھ تک آتی ہے. تو اے بھلے لوگوں، جن جن کے دل میں بھی کبھی کبھی لبرلزم کا خیال آتا ہے، کبھی کسی اور کو دیکھا دیکھی کہ ہائے اتنے لاکھ جانور قربان ہو گئے، اتنے لاکھ جانور قربان ہونے کے بعد ملک میں فاقہ ہو جاتا کیا؟ اگر 1 منٹ کے لیے ہم اس کو یہاں روک دیں، اس اتنے لاکھ لوگ جو اس قربانی کے جانوروں کی تیاری میں پورا سال مصروف رہتے ہیں، ان کی زندگیاں انہی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. جتنا یہ کروڑوں اور اربوں روپے کا سرمایہ ہے، یہ پورے ملک کی معیشت کو اس کا پہیہ بن کے چلتا ہے. ان غریب چرواہوں کے پاس پہلی دفعہ پیسے آتے ہیں سال میں ایک دفعہ، جو اپنے بکریاں، بھیڑیں اور گائیاں بیچ کے، بچڑے بیچ کے وہ کماتے ہیں پورا سال، پورا ٹبر، پورا خاندان اس کو. پھر یہ پورے شہروں میں اور صوبوں میں جاتے ہیں اور بکتے ہیں. پھر قربانی کا گوشت کرنے والے آتے ہیں، ان کا پورا بزنس ہے. یہ سارے کیا عمرہ ہوتے ہیں، عام سے لوگ ہوتے ہیں جن کا رزق اس سے بند گیا. جتنے بڑے پیمانے پہ اطاعت ہوتی ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ اس میں خیر و برکت ہوتی ہے. لاکھوں لوگ ہیں جو سال میں پہلی بار دل بھر کر، جی بھر کر گوشت کھاتے ہیں، صرف اس اللہ کے ایک بندے کی سنت کی وجہ سے. آپ کے آس پاس بھی ایسے دوست ضرور ہوں گے جنہیں کبھی کبھی یہ اس طرح کا خیال آتا ہے، اور وہ تھوڑا ماڈرن بننے کے چکر میں بعض اللہ کی بنائی ہوئی اور بتائی ہوئی باتوں کی تردید کر کے ایک نئی چیز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، بہت میرے پرانے دوست ہیں بہت سالوں سے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ غلام احمد پرویز صاحب، ان کا ایک رسالہ بھی آتا ہے طلوع اسلام کے نام سے، اب تو وہ فوت ہو گئے، لیکن ہی واز دا فرسٹ پرسن جس نے اس طرح کی چیزوں کو پہلی دفعہ زبان دی. تو جو لوگ اس سے جڑے یا جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا، انہوں نے حدیث کا بھی انکار کیا اور حدیث کو رد کر دیا آلموسٹ، کہ صرف قرآن ہی کافی ہے اور صرف اسی کو فالو کیا جائے. تو قرآن تو کتاب ہے، اتری ہے، اللہ نے اپنے ایک محبوب ترین بندے پہ اتاری، لفظ اتاری، اور اس کو اس کا عملی اظہار بنایا. جو وہ تشریح کریں گے وہ مانی جائے گی، جو وہ زندگی بسر کریں گے وہ مانی جائے گی. اس لیے کہ صاحب کتاب تو وہ ہیں، امانت دار وہ ہیں، جیسے انہوں نے لکھوایا اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں، باقی کیا بچے گا؟ باقی تو آپ اس دن تھے نہیں، اس ماحول میں نہیں تھے، ان سالوں میں نہیں تھے. ایک ایک آیت کا پس منظر ہے، کون بتائے گا آپ کو؟ سو دین قرآن پہ اور سنت پہ دونوں سے مل کے بنتا ہے، کسی ایک چیز سے نہیں بنتا. خیر، ہمارے ان دوست نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ تم کیا ہر دفعہ قربانی دینے بیٹھ جاتے ہو؟ میں نے تو برسوں سے نہیں دی. تو میں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کرتا کرانا چھوڑو، میں تو اس نقطہ نگاہ کا حامل ہوں کہ قربانی کے جانور پہ جو تم نے پیسے لگانے، اس زمانے میں 10-15 ہزار کا بکرا آتا تھا جو آج 30-40 ہزار کا آتا ہے. تو میں تو یہ چاہتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ غریب بچوں کی جو شادیاں ہوتی ہیں اس پہ لگا دینا چاہیے. اچھا، 1 سال میں نے اس کی بات سنی، دوسرے سال سنی، تیسرے سال سنی. جب بہت سارے سال بیت گئے تو پھر اسے ایک دن میں نے بٹھا کے کاغذ پکڑا اور اس پہ لکھنا شروع کیا کہ تم نے پچھلے 20 سال سے قربانی نہیں دی. مانو ایک قربانی کا جو خرچہ تم نے بچایا وہ 10,000 روپیہ تھا، تو 1 سال کا 1,20,000 بنا، تو 10 سال کا یہ بن گیا 10 لاکھ اور تقریباً 12 لاکھ بن گیا. تو 22-23 لاکھ بنا جو تم نے بچایا. تو اب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے 22-23 بچیوں کی شادیاں تو کرائی دی ہوں گی. اچھا، ایک دم وہ سوچ میں پڑ گیا، چونکہ جو چیز آپ کے اپنے بلیو میں یا ایمان میں نہ ہو، سنی سنائی ہو، آپ کا بز ورڈ ہوتا ہے، آپ بعض دفعہ امپورٹنٹ بننے کے لیے ایسی غلط بات کر جاتے ہو. اللہ کی بتائی ہوئی کسی بات کا انکار کرنا یا اس میں کوئی نئی جدت پیدا کرنا. اس نے 5 نمازیں فرض کی تو آپ پہ اس وقت کوئی آپ کو خواب آ جائے، 10 بندے آ کے آپ کو کوئی نئی دنیا دکھا دیں کہ نہیں 2-3 نمازیں پڑھ لو تو کام چل جائے گا، تو یہ نہیں ہو سکے گا. جو آپ کی اپنی ذات سے محبت ہے وہ وہاں تک رہے گی، اس کا جتنا حد ہے اتنی مانی جائے گی.
سب سے بڑے مالک اور خالق کی بتائی ہوئی حدوں کا، دیے ہوئے احکامات کا رتی برابر آپ انکار نہیں کر سکتے۔ خود جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا تھا، اس نے ایک دفعہ اپنی اہلیہ کی کسی ایک بات سے ناراض ہو کہا کہ ٹھیک ہے میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اس پہ اللہ نے ان کو منع نہیں کیا، تنبیہ کی کہ آپ کیسے اللہ کی حلال کی چیزوں کو حرام کر سکتے ہو۔ اسی طور پہ آپ نے کچھ جدت کرنی ہے، نلکا بنانا ہے، آپ نے کولر لگانا ہے، جو دیگیں دینی ہیں، لوگوں کی شادیاں کروانی ہیں، شادیاں توڑوانی ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، بابا اپنی ذمہ داری پہ کرو، کسی اور کا کندھا مت استعمال کرو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بے راہ ہو گیا تو آپ جب پکڑے جاؤ گے اور آپ کو جب گرز لگیں گے تو وہ بھی ساتھ کھڑا کھا رہا ہوگا۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جب ان کو مار پڑے گی تو وہ کہیں گے ہم تو نہیں تھے، ہمیں تو انہوں نے کہا تھا، ان کو دیکھ کے ہم نے کیا تھا۔ تو آپ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایسے جو غلط کام ہے یہ گناہ جاریہ بنتا ہے۔ جتنے لوگ قتل کرتے جائیں گے پہلے قاتل کو، اس کا انورٹرز کامہ میں ثواب ملتا جائے گا۔ آپ کی وجہ سے کوئی بے راہ ہو گیا، چاہے وہ پرویزی ہو گیا یا کوئی اور ہو گیا، یاد رکھیے گا جو بھی فتنہ پیدا کرے گا اور اپنی جدت پیدا کر کے، اب جدت اپنے گھر میں کرتے جاؤ، اپنے ڈرائنگ روم کی جو مرضی شکل بنا لو، کھانوں کی جو مرضی شکل بنا لو، یہ آپ کا استحقاق ہے۔ ملک کی قانون کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، سوسائٹی کی نارمز کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، تو ہاؤ ڈیئر تم اللہ کی چیزوں کا اور اس کے احکامات کا مذاق بناؤ اور کہو کہ جی میں قربانی کے جانور کی بجائے، اگر قربانی کا جانور رب نے طے کیا دمبا تو دمبا ہی ہوگا، رب نے طے کیا بکرا تو بکرا ہی ہوگا۔ آپ اس کی جگہ گھوڑے کی یا کسی شیر کی قربانی نہیں دے سکتے، نہیں مانی جائے گی۔ آپ کہیں جی ہاتھی جو کہ بہت بڑا میں اس کی دے لیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو چیزیں طے ہیں، اسی لیے ہم اطاعت گزار ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اور صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں، اس سے محبت کرنے والے۔ محبت تو صرف اطاعت کا نام ہے، اور ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ جو بات کی آپ کی اختراعیں ہیں اپنے پاس سے نکال کے یا کسی سن کے کرنا، یہ اپنے آپ کو راہ سے بے راہ کر لیں گے، اور آپ بھی نقصان میں جاؤ گے، جو آپ کو پسند کرنے والے ہوں گے وہ بھی نقصان میں جائیں گے۔ احتیاط واجب ہے نوجوان، احتیاط واجب ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام۔